بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے والوں کے لیے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ وہ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے گھر میں 4 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ یہ جو نوافل وہ ادا کریں گے تو یہ ان کے گھر واپس آنے تک گھر والوں کے لیے امان رہیں گے۔ اور جب گھر سے نکلنے لگیں تو بسم اللہ و آمنت باللہ و توکلت علی اللہ، یہ کلمات طیبات پڑھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ان کے سفر کا آغاز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا توکل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہیں جو گھر سے نکلتے ہوئے کریں، جس میں اپنے سفر کی آسانی کی دعا کریں، اور سفر میں جو مشقتیں ہیں، گھر والوں کے لیے جو مشقتیں یا جو گھر میں نحوستیں مصائب آ سکتے ہیں، ان مصائب سے بچنے کی گھر سے دعا کر کے چلیں۔ اور پھر جب حج کے لیے روانہ ہو تو راستے میں کوئی چیز اگر گم ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور کسی بلند جگہ پہ چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، کسی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ کہیں، جیسے انسان سیڑھیوں سے پہ چڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہے، نیچے اترتا ہے سبحان اللہ کہے، کسی اونچی وادی میں کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے نعرے بلند کرے۔ حجاج کرام کے لیے حرم میں بہت سی سہولیات ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس لیے بہت سی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، کہیں پہ بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں پہ چاہیے کہ حجاج کرام صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور وہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو کچھ نہ کہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف غلط نہ بولیں، اور ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی عبادت کو کامل بنائیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو حجاج کرام کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ کعبہ مقدسہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے اور وہاں پہ سیلفی بنا رہا ہے، اور کچھ لوگ لائیو ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو یہ ساری چیزیں اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے بندے نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو فرائض ہیں ان کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے تو ان عبادات کو چھپانا چاہیے۔ جتنی دیر ہم اپنے دوستوں کو سیلفیاں بنا کے شیئر کرتے ہیں، جتنی دیر میں ہم ان کے لیے لائیو ہوتے ہیں، ہم اتنی دیر اپنے ان دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے حرم میں دعائیں کریں، کیونکہ وہاں پہ دعائیں جو کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ سیلفی کے نظام سے بچنے کی کوشش کریں، حج کو کامل اللہ کی رضا کے لیے بنائیں، اسے ریاکاری کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اگر یہ ریاکاری ہوگی تو یہ سارے اعمال، لاکھوں روپے جو بندے نے خرچ کیے ہیں، جو اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، یہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے فوٹو بنانے سے کسی بھی مقدس مقام پہ وہاں سے گریز کریں۔ اگر کوئی بناتا بھی ہے تو اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شیئر کریں اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بھیجیں۔ یہ ریاکاری ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔